اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے, گمان بھی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی, فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی. بخاری میں لفظ ہیں, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے, مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. مچھلیاں نہیں, مچھلی. کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا, مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے, کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں, کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب, تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا, 2 اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے, بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا, تندرستی شفا ہوتی تھی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے, اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے, اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی, رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے, اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے, وہ مکان بنانے لگے, آپ وہ حساب لگا رہے ہیں, کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے, اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے, اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے 10, سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دین. وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹو رہا ہے, کدے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کا ہی کوئی نظام ہے, وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے, وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں, اتنے رشتہ داروں سے اتنے, کون آپ کے ساتھ چلے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو, اپنے رب کی بارگاہ میں, رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو, وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے, کیا دے سکتے ہیں, کیا حیثیت ہوتی ہے کسی. اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے, پھسل جا. اس پر ایک اور بات عرض کر دوں, صحیح بخاری سے, مسلم سے ایک اور بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے, مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے, وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں, پھر مدد آتی ہے, پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے, اس پر آپ غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے, وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی, وہ بادل وہاں برسا, پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی, حضور بیان کر رہے ہیں, وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں, سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں, پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ, بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ پورا, اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں, اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں, یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جو تیسرا حصہ, اللہ کرے آپ سمجھے, وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا, تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے, وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے, جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے.
میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں یتیموں غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو، اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی۔ اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی۔ صاحب زرقانی نے لکھا ہے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہیں، غریب ہیں، ماڑے دا کی کام محمد نہ سجانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا۔ اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے۔ رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی، ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے۔ ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی، پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا، اس کے بعد مدد آتی۔ مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو، ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے، اتنا مارا، اتنا مارا، ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، معاذ اللہ، لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، مایوسی مایوسی، معاذ اللہ، پریشانی، غریبی بڑی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ باتیں نہیں۔ کیا جملے ہیں خاتون کے، کیا لفظ ہیں۔ ابو جہل نے طنزیہ کہا، معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے، رات کو گئی ہے، دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی، اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ میری بینائی لے جائیں، یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے۔ جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا۔ اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی۔ حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے، ابو جہل اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے، آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی۔ جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی، آنکھوں کی۔ اب چھڑی پکڑی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، کہتی ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے لات و منات، دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی۔ آ کر میرے ساتھ ادھر آ، ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ بیمار لوگوں یاد رکھو، کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے، تو بڑا کمزور ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ کمزور ہو جانا، پریشان ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا۔
اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں، رسول کائنات سے رشتہ مضبوط کریں، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں۔ حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں، جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے، اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے، وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ عرض کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی، رزق میں مدد بھی اللہ کی، فصلیں خشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے، تو پھر ساری مدد، اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی۔ تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں، آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں، مزہ دیتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا، مالداروں کا نہ کہنا، ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ رات کو بیٹھو نا اس کی بارگاہ میں، اسے دکھڑے سناؤ، چھوٹی چھوٹی باتیں، حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو، چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو نا۔ جب بندہ شروع کرتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے، مالک مجھے یہ چاہیے، مالک میں یہاں کمزور ہوں، اللہ میں یہاں پریشان ہوں۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں، لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں، اس کے حضور جڑ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں گے راحت کتنی ہے، سکون کتنا ہے۔